عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 2999 ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، کہ صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بڑی تسلی والی حدیث ہے. یعنی اس حدیث شریف کو سن کر تو انسان کے سارے تفکرات ختم ہو جانے چاہیے، بالکل ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں ختم ہو جانی چاہیے. کیسے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کیا ہی خوب معاملہ ہے مومن کا، کتنا زبردست معاملہ ہے مومن کا. کیسے؟ کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا تو سارا معاملہ سراسر خیر ہی خیر ہے. یعنی مومن کی زندگی میں تو ہر صورت خیر ہے. اور کہا کیا ہی خوب بات ہے، کیا زبردست بات ہے، کتنا تسلی بخش بات ہے کہ مومن، یعنی مومن مرد ہو یا عورت، ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو معاملہ سراسر خیر ہی خیر ہے، شر کا تو گزر نہیں ہے. کیسے؟ اور پھر فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ سہولت صرف مومن کو دستیاب ہے. یعنی یہ معاملہ صرف مومن کا ایسا ہے، کسی اور کا نہیں. مومن کا معاملہ صرف ایسا ہے کہ اس کے لیے ہر صورت خیر ہے، دائیں بھی خیر ہے، بائیں بھی خیر ہے. وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ کیا ہے کہ چت بھی اور پٹ بھی دونوں صورتیں خیر ہے، سکے کی دونوں طرفیں خیر. ٹاس ہوتا ہے نا، یہ نکلے یہ نکلے، دونوں خیر ہے. کیسے؟ ان اصابتہ سراء، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی مسرت پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی آرام پہنچتا ہے، تو شکر ادا کرتا ہے. اور جب وہ شکر ادا کر لیتا ہے نعمت کے اوپر تو فکان خیر لہ، وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، وہ نعمت اس کے لیے اللہ کی رضا کی چیز بن جاتی ہے. دیکھیں ہم کبھی کبھی اچھی چیز پہننے کا دل چاہتا ہے نا، لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کا دل چاہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شخص کو کچھ نعمت دی ہے تو اس نعمت کے آثار اس کے اوپر نظر آئیں. یعنی یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے خوب مالی وسعت سے نوازا ہو اور یہ فقیروں جیسا حال اپنا بنا کے رکھے کہ اللہ کی نعمتیں اس پہ نظر ہی نہ آئیں، حالانکہ دی ہوئی ہیں اللہ جل شانہ. تو اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں بندے کے اوپر، جائز حلال مال ہو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے. تو جب کوئی بندہ نعمت انجوائے کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو خیال آئے کہ میں نعمت اس لیے اس کا استعمال کر رہا ہوں، اس نعمت کو، کہ اللہ جل شانہ خوش ہوں گے کہ میں نے اس کو نعمت دی، اس نے اس کو شکر کے ساتھ استعمال کیا. یہ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ استعمال کرے. اس کو آپ نے کسی کو جوڑا دیا، کسی سے آپ کو محبت ہے، آپ نے اس کو ایک جوڑا پہننے کے لیے دیا. وہ جوڑا اس کے جسم پر دیکھ کر آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ کو کسی سے تعلق ہے، آپ نے اس کو قلم تحفے کے اندر دیا، اس قلم کو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بلکہ لوگ محبت کرنے والے تو جب کوئی تحفہ لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ضرور خود استعمال کیجیے گا، ضرور خود پہنیے گا، ضرور خود اس کو استعمال میں، ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ بھی اپنی مخلوق کے اوپر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نعمت دی، اس نے قدر کے ساتھ، شریعت کی رعایت، حدود شرع کی رعایت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا. تو نعمت اگر اس کو ان اصابتہ سراء، جب اس کو نعمت ملی، خوشی ملی، راحت ملی، آرام ملا، تو شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، وہ چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی، اس کو کوئی نقصان ہوا، چاہے وہ مالی نقصان ہو، چاہے وہ جانی نقصان ہو، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی بری خبر ہو،
تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبرا، یہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اثرات پھر دنیا اور آخرت میں مرتب ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات جو صبر کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ اس تکلیف سے جس کے عوض میں صبر کیا ہوتا ہے اس سے ہزار ہا درجے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، ہزار ہا درجے بڑی چیز ہوتی ہے۔ صبر تو ایک لمحے کے لیے رک جانے کو کہتے ہیں، صبر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ جو جذبات آئے ہیں کسی صدمے کی وجہ سے، اس کو کنٹرول کر لینے کا نام ہے۔ مثلا کسی چیز پر جذبہ غصے کا بن جاتا ہے، صبر غصہ پی لینے کا نام ہے۔ کسی چیز کے اوپر کسی نفسانی خواہش پر عمل کرنے کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، صبر اس کو روک دینے کا نام ہے، خوف الہی سے رک جانے کا نام ہے۔ اور جس نے یہ چند لمحوں کا کھیل، چند لمحوں کی بات، چند منٹوں کی کیفیت کا ضبط، اور اس کے بعد اجر، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، اس کے نتیجے میں زندگی پر اثر، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، آخرت کے اندر اس کا عوض، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، دنیا کے اندر اس کے فوائد، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو کہا کہ فکان خیر اللہ، خیر کا مطلب ہوتا ہے سراپا بھلائی، تو فرمایا کہ یہ صبر کرنا اس کے لیے سراپا بھلائی بن جاتا ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ تو یہ مطلب تھا اس بات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کیا ہی عجیب معاملہ ہے مومن کا، مطلب کیا ہی خوب معاملہ ہے مومن کا، کتنا اچھا معاملہ ہے مومن کا، کیا مطلب وہ بلے بلے ہے مومن کی۔ اس سے مجھے یاد آیا اللہ والوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے سندھ کے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، سلسلہ قادریہ راشدیہ کے مشائخ میں سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام حافظ صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بھرچونڈی ایک جگہ ہے سندھ کا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں وہ رہتے تھے اور بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو حضرت کو نا گردوں کا درد ہوتا تھا، گردے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، یہ گردے کی تکلیف سخت بیماریوں میں شمار ہوتی ہے، جس کو ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ گردے کا درد کتنا شدید ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک جھونپڑی سی تھی، اس کے اندر ریت بچھی ہوتی تھی، اور جب گردے کا درد آتا تھا تو وہ اس کے اوپر لوٹنیاں کھاتے تھے، لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے درد کی شدت کی وجہ۔ دیکھیں وہ زمانہ پین کلرز تو تھی نہیں کہ کوئی پین کلر ٹیکا لگوا لیا، کوئی پین کلر گولی لے لی، درد کو برداشت ہی کرنا ہوتا تھا اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو ان کے شاگرد، ان کے مرید جب ان کے پاس جاتے تھے اس کیفیت میں، تو ان کی زبان پر کچھ اشعار ہوتے تھے، تو وہ اس لوٹ پوٹی کیفیت میں کہا کرتے تھے کہ مہر سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ مہر کہتے ہیں محبت کو، کہ یا مہر سجن، سجن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، سجن اللہ، مہر سجن یعنی سجن کی محبت، سجن کی عنایت، سجن کا لطف و کرم، سجن کی نعمتیں دم بدم کا، ہر وقت ہی ہر وقت، سارا دن نچھاور ہے نعمتیں اللہ پاک کی، بوچھاڑ ہے اللہ کی نعمتوں کی، دم بدم ہے مہر سجن۔ اور کہا قہر سجن یعنی سجن کی طرف سے کوئی مشکل اور آزمائش گاہ گاہ، کبھی کبھی آتی ہے، یعنی سجن مہر یعنی محبت کا معاملہ تو ہر وقت کرتا ہے، اور قہر کا یعنی آزمائش کا معاملہ کبھی کبھی کرتا ہے۔ تو این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، کہا یا اللہ یوں بھی تجھ سے راضی اور یوں بھی تجھ سے راضی، تو مہر کا معاملہ کرے تو بھی راضی، تو قہر کا معاملہ کرے تو بھی راضی، دونوں صورتوں میں یا اللہ تیری واہ واہ، دونوں صورتوں میں اللہ ہم تجھ سے راضی۔ کیسی معرفت کی کیفیت ہے کہ انسان کی، یعنی تکلیف سے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا انسان اللہ کو واہ واہ کہہ رہا ہے کہ یہ سجن پھر بھی تیری واہ واہ، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری نعمتیں کتنی ہیں میرے اوپر، اس کے مقابلے میں یہ تکلیف تو۔ آپ سوچیں اللہ کو ایسے بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے ساتھ جو تعلق ہوتا، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر دے رہے ہوں گے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں میرا بندہ یہ تو کیسا شکر گزار انسان ہے۔ تو یہ مومن کا معاملہ ہے۔